اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ ہفتے فرقہ اہل قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ پہ گوشہ گزار کی گئی تھی، اور گزشتہ بیان میں فرقہ اہل قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روئے زمین پر مسلمانوں میں جتنے موجودہ فرقے ہیں ان میں ایک فرقہ اہل قرآن بھی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن ہی اللہ کی جو کتاب ہے ہدایت کے لیے کافی ہے، عمل کے لیے کافی ہے، یہی مدار نجات ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی طرف رجوع کرنا، حدیث کی کتابوں کو پڑھنا، یہ سب جو ہے فضولیات میں سے ہے۔ چنانچہ فرقہ اہل قرآن حدیث کا قائل نہیں ہے اور حدیث کو نہیں مانتا۔ ان کے رد میں گزشتہ ہفتے میں نے بیان کیا تھا کہ قرآن عظیم میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے لاہ عمل قرار دیا کہ جس پر مسلمان عمل کرے اور جنت کے مستحق ہو جائے۔ وہ تفصیلات آپ گزشتہ ہفتے سن چکے ہیں۔ آج کے اس بیان میں ان کے اعتراضات کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ جانیں کہ قرآن کو لے کر اور قرآنی کی دلیلوں سے وہ کون سے اعتراضات ہیں جو حدیث کے ماننے والوں پر وہ وارد کرتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں سنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں جب اللہ نے سب فرما دیا تو کیا ضرورت ہے کہ حدیث کا ہم سہارا لیں۔ اور حدیث کے بارے میں جو وہ اعتراضات کرتے ہیں ان کے اعتراضات کا آج جائزہ لیا جائے گا۔ لہذا آج کی مجلس میں 7 اعتراضات جو ان کے معرکۃ العارہ وہ اپنے اعتراضوں کو سمجھتے ہیں، اور بڑے چن کر جو اعتراض انہوں نے جمع کیے وہ کل 7 ہے، پھر باقی ایسے جو چھوٹے چھوٹے ہیں کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگایا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ 7 اعتراض آج میں نے ایسے آپ کو سناؤں گا اور اس کے جوابات کہ جس پر فرقہ اہل حدیث کے بڑے بڑے علامہ اور علامہ دہر کہلانے والے انہی اعتراضوں کو گھوٹتے ہیں، اور انہی اعتراضوں کو سنا کر وہ لوگوں کو حدیث سے منحرف کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقے کے ماننے والے آج زیادہ تر پاکستان میں اور ہندوستان کے بھی کچھ علاقے میں پائے جاتے ہیں، ناگپور میں تو بہت کم ہے یہ لوگ، اور چنانچہ ان کا یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، قرآن میں سب چیزیں ہیں۔ لہذا اپنے دلائل میں اس بات میں جو چیزیں پیش کرتے ہیں، میں نے جو ان کی کتابوں سے پڑھا اور ان کے جو مولویوں کے بیانات سنے، انہی کے دلائل میں آج بیان کروں گا اور اس کا رد کروں گا جو وہ دلیل دیتے ہیں اپنے عقیدے کے، باطل عقیدے کے تعلق سے۔ چنانچہ ان کا پہلا اعتراض جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قرآن عظیم میں سورہ نحل ہے اور پارہ نمبر 14 ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 190 ہے، 89۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تم پر محبوب یہ قرآن اتارا، ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت اور رحمت ہے اس میں
اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا، اور قرآن ایسی کتاب، ایسی عظیم کتاب کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم میں جب اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اتارا اور اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، روشن کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، ظاہر کو، تو جب ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے وہ بیان، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر حدیث کو لیں؟ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے، اور بے شک یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کا ذکر بیان کر دیا ہے۔ ہم بھی اس آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں، مگر اس دلیل سے، اس آیت سے وہ جو دلیل پکڑتے ہیں تو وہ دلیل ان کی بنتی نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ آیت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیں حدیث سے مستغنی کر دیتی ہے، حدیث کا ہمیں محتاج نہیں رکھتی۔ تو اسی آیت میں جواب چھپا ہوا ہے کہ جس آیت کو یہ اپنی دلیل بنا رہے ہیں اور جس آیت کو دلیل بنا کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہر روشن چیز کا بیان کرنے والی کتاب ہے، لہذا ہر چیز کا جب بیان ہے تو ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اسی آیت میں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث کی بھی ضرورت ہے، اسی آیت میں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وَنَزَّلْنَا، قرآن یہاں سے خطاب شروع کرتا ہے، اور ہم نے نازل کیا، واہ کے معنی ہوتے، اور نزلنا نازل کیا، نازل کرنا، اتارنا، علیکا آپ پر، تو یہاں آپ کا مخاطب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیکا الکتابہ، آپ پر کتاب اتاری، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی، علیکا واحد کا صیغہ ہے، اور اس کے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں علیکم نہیں فرمایا قرآن میں، علیکم جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں ہم نے تم پر قرآن اتارا، ہم پہ نہیں اتارا، ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ کسے دیا گیا؟ نبی پر اتارا۔ علی کا یہاں واحد کا صیغہ استعمال کر کے، نبی کو مخاطب کر کے اور نبی کی ذات کو مخصوص کر کے قرآن یہاں خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن اپنے نبی پر اتارا، لہٰذا تمہیں قرآن فہمی سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے تو ہمارے محبوب کی ہی سہارے سیکھنا پڑے گا، کیونکہ نازل ان پر کیا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، مثال بہت چھوٹی سی ہے۔ ایک شے ہے میرے پاس، مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا خزانہ ہے نہیں، حالانکہ ایک مثال دے رہا ہوں، میرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جس میں ہیرے ہے، جواہرات ہے، میں بہت امیر کبیر ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، بہت روپیے والا ہوں۔ میں نے ہزاروں لوگوں میں سے ایک شخص کو بلایا، اور اس شخص کو بلایا جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، جس کو میں بہت چاہتا ہوں، اور بلا کے کہا دیکھو یہ خزانہ ہے، اس میں ہیرے ہیں، اس میں جواہرات ہے، اس میں داغینے ہیں، اس میں زیورات ہے، اس میں مال ہے، روپیہ ہے، اناج ہے، یہ سب کچھ خزانہ ہے، یہ سارا خزانہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میں نے تمہیں دے دیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ صاف مطلب ہوا کہ ہر سننے والا سمجھے گا کہ اتنے تمام لوگوں میں جس کا انتخاب کیا گیا وہ سب سے زیادہ قابل ہے، اتنے لوگوں میں کسی کو اور کو نہ دیتے ہوئے اس شخص کو جو انہوں نے خزانہ دیا، اپنا مال دیا، اپنی دولت سونپی، یہ بہت قابل ہے، اور سونپ کر میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں دیا، اور تمہیں دے کر میں کیا اعلان کرتا ہوں کہ تم جس کو چاہو دو۔ تو اب ماننے والوں کو چاہیے کہ کیا اس شخص کے پاس جائیں کہ جس کے پاس وہ خزانہ ہے، کہ بھائی فاروق بھائی نے تو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو مختار بنایا ہے، آپ کو اس کا مالک کر دیا ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دیجیے۔ یہ تمثیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا روشن بیان کتاب میں ضرور ہے، مگر یہ کتاب ہم نے ہر کسی ایرے گہرے پہ نہیں نازل کی، جس پر نازل کی اس پر نازل کی جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے زیادہ ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ پوری مخلوق میں ہمارے نزدیک عزیز ہے، جو سب سے زیادہ ہمارا محبوب ہے، ہم نے اس پر کتاب نازل کی اور ساری روشن بیان اس میں لے دی۔ تو اب جو کچھ بیان تمہیں سننا ہے تو اسی نبی سے تمہیں لینا پڑے گا۔ تو یہ آیت خود اس بات پر دلیل ہے، علیکہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نبی پر اتارا گیا تو قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی ہی خدمت میں جانا پڑے گا۔ اور ایسا تھا کیا؟ عرب کے لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے، ان کی تو مادری زبان تھی، دن رات وہ عربی میں کلام کیا کرتے تھے، مگر قرآن فہمی ہر صحابی کو نہیں عطا کی گئی تھی۔ اللہ نے جس پہ کرم کیا نبی کے صدقے میں قرآن فہمی عطا کر دی، باوجود اس کے کہ زبان انہی کی اپنی تھی۔ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی زبان کون سی ہے؟ اردو مادری زبان ہے، ہم اردو زبان بولتے ہیں، لیکن میں اردو میں ایک شعر پڑھوں
اور کہوں کہ دیکھیے یہ شعر ہے اور یہ غالب کا شعر ہے، تو کیا ہر وہ بچہ جو اردو بولتا ہے وہ بھی اس شعر کو سمجھ لے گا؟ نہیں. کیوں؟ کہا جائے گا یہ تو غالب کا شعر ہے. غالب جو اردو فن کا ماہر تھا، جو اردو ادب کا، اردو زبان کا اپنے وقت کا ایک علامہ دہر تھا، اور غالب کا یہ عالم تھا کہ اس نے اردو کی نو کے پل کے سواری ہے، تو اس کا شعر سمجھنا ہر اردو پڑھنے والے کے بس کی بات نہیں ہے. وہی اس کا شعر سمجھے گا جس کو اردو پر عبور حاصل ہو. تو اسی طرح قرآن عربی میں ضرور نازل کیا گیا مگر ہر صحابی نہیں سمجھتا تھا. اس کی میں مثال بھی دیتا چلوں. حضرت ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، یہ رسول اللہ پر ایمان لائے. ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت قرآن کی اتری کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک سرخ سیاہ ڈورا، کالا ڈورا دھاگے کا سفید ڈورے کے مساوی نہ ہو جائے یا اس میں امتیاز نہ پیدا ہو جائے. تو یہ آیت جب نازل ہوئی باوجود اس کے کہ ان کی زبان عربی تھی، عربی بولتے تھے، حضرت ابن حاتم نے کیا کیا کہ رمضان کے دنوں میں وہ دھاگے کے 2 ڈورے لے لیتے، ایک سفید اور ایک کالا، تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے، پھر سحری کے وقت اٹھتے، کھاتے پیتے اور سمجھتے کہ سحری کا وقت ابھی ختم ہونے کا ہے. دیکھتے تو کالا ڈورا سفید ڈورا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گز کے بہت دیر تک کھاتے رہتے. نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو اس وقت تک جبکہ کالا ڈورا سفید ڈورے سے امتیاز نہ ہو جائے، علیحدہ نہ ہو جائے اور مساوی نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی میں کھاتا پیتا رہتا ہوں اور میرے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نبی پاک مسکرائے، فرمایا کہ میرے صحابی یہ ڈورے وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ تاگے کے دھاگے نہیں ہیں، بلکہ قرآن نے یہاں تمثیل میں بیان کیا کالے ڈورے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید ڈورے سے مراد دن کا اجالا ہے. تو جب نبی نے سمجھایا تب ابن ابی حاتم کو سمجھ میں آیا کہ ڈورے سے مراد یہ ہے. اب اندازہ یہاں لگاتے چلیں کہ صحابہ اکرام جو قرآن فہمی ان میں سب صحابہ میں نہیں تھی، مخصوص صحابہ تھے جو قرآن فہمی پہ جن کو عبور تھا، تو وہ بھی بعض آئے تھے جب وہ بھی نہیں سمجھتے تو نبی سے سمجھا کرتے اور نبی کی حدیث پر عمل کیا کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو ہر چیز کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہاں چارہ نہیں ہے. تو لہذا قرآن کی آیت ان کی دلیل نہیں بنتی. آئیے دوسرا اعتراض وہ جو کرتے ہیں، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 7 ہے اور یہ آیت ان کی دوسری ہے جو وہ اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں اہل قرآن کے حضرات. تو ان کی دلیل میں دوسری آیت وہ جو بیان کرتے ہیں اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 59، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی تر یعنی گیلی، جو گیلی ہو بھیگی ہوئی ہو، کوئی تر اور خشک یعنی سوکھی، کوئی تر اور نہ کوئی خشک، کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں ہم نے نہ بیان کر دی ہو یا لکھ نہ دیا. یہ آیت سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی گیلی چیز ہو، کوئی سوکھی چیز ہو، ایسی کوئی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. دنیا میں 2 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو گیلی ہوں گی یا سوکھی ہوں گی، 2 ہی ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی گیلی چیز نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہ کیا ہو، جس کو قرآن میں نہ لکھا ہو، کوئی سوکھی چیز ایسی نہیں جس کو ہم نے قرآن میں نہ لکھا ہو. تو اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا ذکر ہم نے اس میں لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حدیث کی طرف جائیں، اس میں تو سب موجود ہے. تو اس کی دلیل میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے اس کی بہت عام مثال ہے دنیا کی. 2 کورسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بہت عام مثال ہے یہ جو آپ کے ذہن میں بالکل اتر جائے گی. 2 کورسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میڈیکل کا کورس جس میں MBBS یا MD وغیرہ کرتا ہے انسان، اور اسی میڈیکل کا میں دوسرا ایک شعبہ اور ایک دوسرا کورس ہوتا ہے ڈی فارم وغیرہ کا. ڈی فارم میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو صرف یہ اختیار دیا جاتا ہے، اتنی چیزیں سکھا دی جاتی ہیں کہ دواؤں کے کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں، دوا کیسی ہوتی ہے، کتنے پاور کی دوا دی جاتی ہے، ڈاکٹر پرسکرپشن دے تو آپ کو کیسے دینا ہے، کیا سمجھنا ہے. اور MBBS وغیرہ یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جو میڈیکل میں ڈاکٹری کرتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس مرض میں دوا کتنی دی جائے اور کتنے پاور کی دی جائے اور کس عالم میں دی جائے. یہ 2 چیزیں ہیں، 2 شعبے ہیں. تو اب میڈیکل اسٹور ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ دوائیں تو سب موجود ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے، مگر کیا اس کو اختیار ہے یا اس کو اتنی سمجھ ہے میڈیکل اسٹور چلانے والے ڈی فارم کرنے والے کو کہ آپ جائیں اور کہیں کہ دیکھیے یار میری طبیعت ایسی ہو گئی تو آپ کی نبض دیکھیں اور کہیں کہ ہاں یہ اس کی دوائی ہے؟ نہیں.
वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन का मोहताज है, डॉक्टर के नुस्खे का मोहताज है। और डॉक्टर क्या करता है, उसके दवाखाने में एक दवा नहीं होगी, सिर्फ एक खाली कमरे में बैठा हुआ है, मगर मरीज को देखकर उसकी बीमारी को पकड़कर लिखता है कि जाओ मेडिकल स्टोर से आप ये दवा ले लो। तो अब वो जब जाती है चिट्ठी, वो नुस्खा, वो मेडिकल स्टोर वाला वो दवा पढ़ के उसको दे देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बीमारियों के इलाज तो वो रूम में जमा है, मौजूद है दवाएं, मगर हर कोई दवा का इस्तेमाल नहीं बता सकता, ये काम डॉक्टर का है। कुरान में हर गीली और सूखी चीज तो मौजूद है, मगर इसका इस्तेमाल कहाँ कब किया जाए, ये डॉक्टर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएंगे, ये इस्तेमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाएंगे। और अगर तुम खुद इस्तेमाल करोगे, खुद नुस्खा लेने बैठोगे, तो नतीजा क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए कुरान कह रहा है कि देखो हमने चीज उतारी जरूर है, ये आयतें हम जो बता रहे हैं कि इसमें हर चीज रोशन बयान है, मगर ये नहीं कि तुम खुद तलाश करने बैठ जाओ और खुद इन नुस्खों को इस्तेमाल करने लग जाओ। अगर तुम इन नुस्खों को इस्तेमाल करोगे तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। अगर तुम उन चीजों का गीली हो या सूखी हो उसकी जानकारी चाहते हो, उसका इस्तेमाल चाहते हो, उस पर अमल करना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाया करो, उनकी हदीसों को तुम देखा करो कि नबी ने खुद किस वक्त कौन सी दवा इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। तो ये आयत भी इनकी दलील नहीं बनती। अब आइए मैं इसकी दलील में आखिरी आयत पेश कर दूंगा और उनके दलील में इनकी तीसरी आयत हो जो दलील में पेश करते हैं। चुनांचे कुरान करीम में सूरह कमर है और पारा नंबर इसका 27 है। सूरह कमर के पारा नंबर 27 की आयत नंबर 17 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुदक्किर। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने कुरान याद करने के लिए आसान फरमा दिया, तो है कोई इसे याद करने वाला? ये तो आला हज़रत का तर्जुमा है। अब इन लोगों ने इसका क्या मफ़हूम लिया और क्या तर्जुमा किया, और हमने कुरान आसान कर दिया, है कोई इसे पढ़ने वाला, इसे समझने वाला? इन्होंने समझने वाला तर्जुमा किया, हालांकि आला हज़रत का तर्जुमा यह दुरुस्त है, उसकी मैं भी दलील भी दूंगा। अब इस आयत से दलील ये लेते हैं कि अल्लाह जब खुद इरशाद फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को जो है नाजिल किया, याद करने के लिए आसान कर दिया। ले जिक्र, यहाँ ले जिक्र आया, जिक्र के मायने क्या होते हैं? याद करना या जिक्र करना। तो इस बिना पे आला हज़रत ने जो तर्जुमा किया, याद करना, समझना नहीं आया है, समझना अलग होता है, याद करने के लिए आसान किया। लेकिन ये इस आयत से दलील देते हैं कि कुरान हमने आसान कर दिया। तो कहते जब कुरान इतना आसान है तो चाहिए कि हर मसला हम कुरान से ले लें, उसके लिए फिर क्यों हम हदीस की पर जाएं, हदीस को भी परखें और देखें कि हदीस ज़ईफ है कि मुस्तनद है कि मोतबर है, क्या है, इतनी झंझट में हम क्यों पड़े? कुरान खुद कह रहा है कि ये आसान चीज है, हमने आसान कर दिया तुम्हारे लिए, लिहाजा हम कुरान से मसला ले लेंगे। ये इनकी दलील है। उसके जवाब में मैं अर्ज कर दूं कि यहाँ कुरान ने अल्लाह ताला ने समझने का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि जिक्र करने के लिए पढ़ने आसान बताया। अब पढ़ना कितना आसान है इसका मुशाहिदा है, 3 साल 4 साल का बच्चा पढ़ लेता है, मगर वो समझता है? समझता नहीं। आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कुछ जिनको अल्लाह ताला ने दिया तौफीक, 5-5 साल की उम्र के हाफिज भी मिल जाएंगे। ऐसे भी बच्चे जो 5 साल की उम्र में हिफ्ज कर लिया जिन्होंने। खुद आला हजरत ने 3 साल की उम्र में कुरान शरीफ नाज़रा खत्म फरमा दिया था, और खुद आला हजरत का आलम यह था कि अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया था कि आपने 8 साल की उम्र में पहली किताब अरबी ज़बान में लिखी थी, हिदायतुन नहू की शरह। तो अल्लाह ताला ये अता कर देता है, करामत है, ये वलियों को अता फरमाता है, अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। तो बच्चे भी याद कर लेते हैं, बच्चे भी पढ़ लेते हैं कुरान, 2-2 साल जो है 5-5 साल के बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ये एक मुशाहिदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुरान पढ़ने में आसान है, समझने में नहीं है। अगर समझना आसान होता तो फिर सहाबा इकराम रसूलुल्लाह से क्यों पूछते अल्लाह के नबी इसका क्या मामला है? तो सहाबा इकराम रसूल के पास आया करते थे, रसूल से पूछा करते थे। उसका सबब क्या था? अब आइए, जितनी मैंने ये आयतें पेश की उनकी दलीलों की कि जिसमें वनज़्ज़लना अलैकल किताबा, महबूब हमने आप पर किताब नाजिल की, वला रब्बी वला याबिसीन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश कर तर चीज नहीं जिसका जिक्र हमने कुरान में ना कर दियो। वो जितनी आयतों को दलील में पेश करते हैं उन तमाम उनकी दलीलों का रस सिर्फ इस आयत में हो जाता है कि उस आयत में ये कतई मुराद नहीं है कि आप हदीस को छोड़कर अपने मनमानी फतवे लीजिए और अपनी मनमानी शरह कीजिए और अपने मनमानी तौर पर कुरान को समझ लीजिए।
वो कहाँ रद्द होता है? कुरान ही में होता है। देखिए सूरह जुमा है और पारा नंबर इसका 28 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पारा नंबर 28 सूरह जुमा आयत नंबर 2 के अंदर इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहुम व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वही है, वही रब है जिसने अनपढ़ों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि उन पर उसकी आयतें पढ़ता है, व युज़क्किहिम और उन्हें पाक करता है, व युअल्लिमुहुल किताबा और उन्हें किताब व हिकमा, किताब और हिकमत का इल्म सिखाता है। तो कुरान कह रहा है कि किताब सिखाने वाला कौन है? हमारा रसूल। तो अब जितनी आयतों से आप दलील ले रहे हो कि कुरान आसान है, आसान जरूर है, पढ़ने के लिए समझने के लिए रसूल की बारगाह में आना पड़ेगा। कुरान में हर चीज का रोशन बयान है, वो रोशन बयान को देखने के लिए और उसका मुआयना करने के लिए रसूल की बारगाह में आना होगा। क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमारे नबी पर हमने किताब उतारी, हमने अपने रसूल को भेजा, अनपढ़ों में भेजा। और यहाँ अनपढ़ कहकर किसको मुखातिब किया? सहाबा किराम को, जो नबी के दौर के। उनको अनपढ़ किस मायने में कुरान कह रहा है? इस मायने में नहीं कि वो पढ़ना नहीं जानते थे। अनपढ़ इस मायने में कह रहा है कि वो जहालत के अंधेरों में गर्क थे। जहालत सबसे बड़ा ऐब है, वो शिर्क करते थे, कुफ्र करते थे। हमने अपने नबी को इन जाहिलों में, इन अनपढ़ों में भेजा जो इन्हें किताब सिखाता है, हिकमत सिखाता है। अब यहाँ पर खिताब सहाबा से हो रहा है कि देखो सहाबा को ये नबी सिखाते हैं। तो आप ताज्जुब में पड़ जाइए और सोचिए, जरा गौर करें यहाँ पर कि इनकी अक्लों पे हैरत होती है कि वो सहाबा जो पैदा होते थे, होश संभालते थे, वो बच्चा अरब का जो पैदा होने के बाद, होश संभालने के बाद अरबी बोलता था, उसको हिकमत और किताब सीखने के लिए नबी की जरूरत है, इन फटीचरों को नहीं। कुरान कह रहा है कि नबी सिखाता है इन्हें। तो उन्होंने ही कहा नबी आप क्यों सिखाते हैं? आप तो खुद उम्मी हैं, आपने तो खुद किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा बड़े बड़े उस्तादों से। वो जानते थे कि हमने जिनसे पढ़ा है वो दुनियावी पढ़ाने वाले हैं, दुनिया के लोग हैं, दुनिया के उस्ताद हैं। मगर परवरदिगार आलम हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद उस्ताद है। खुद इरशाद फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान नाजिल किया अपने नबी पर और इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया और उसको बात करना, कलाम करना सिखाया। तो सिखाने वाला मौलिम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत है। और मुताल्लिम सीखने वाले कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सीखते हैं, अल्लाह से पढ़ते हैं और सारी कायनात को पढ़ाते हैं। तो जो कायनात का मौलिम आजम है, सारी दुनिया उसकी मुताल्लिम है, उसकी शागिर्द है, हमें उन्हीं से लेना पड़ेगा, उसके सिवा में चारा नहीं है। कुरान ने कहा कि हमारा नबी हिकमत और किताब सिखाने वाला है। तो ये मैंने कुरान की 3 उनकी जो आयतें थी, ये दलील में उनकी पेश की, जो वो दलील में पेश करते हैं। 3 एतराजात उनके या उनके 3 दलाइल। अब आइए यहाँ से मैं एतराजात का उनका सिलसिला शुरू करता हूँ कि जो वो यहाँ से एतराजात करते हैं हमारे अकीदे पर और हम पर हुज्जत कायम करने के लिए वो ये दलीलें देते हैं। उसमें आइए पहली दलील, और उनका ये एतराज या दलील नंबर 4 हो जाएंगी, 3 हो चुकी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम्मा ला तग़बू अन्नी गैरिल कुरान। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ में, माफ कीजिएगा, अल्लाह का कलाम नहीं है। ये पहला उनका इतराज है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया। इसको जरा गौर से सुने, ये बहुत बड़ा इतराज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अम्मा ला तग़बू अन्नी गैरिल कुरान। कुरान के सिवा मेरी कोई बात को ना बयान करो या ना लिखो, किसी बात को मत लिखो। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब खुद कहा, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मेरी कोई बात को ना लिखो, लिखना है तो कुरान लिखो, बयान करना है तो कुरान बयान करो। तो नबी ने खुद अपनी हदीस बयान करने से मना फरमा दिया, तो फिर तुम हदीस पे क्यों अमल करते हो? इनका सबसे बड़ा एतराज है। इसके मेरे पास 4 जवाब आते हैं। नंबर 1, पहला जवाब, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुरान के सिवा कुछ ना लिखो, तो ये जो नबी फरमा रहे हैं ये हदीस है कि कुरान है? जी, ये खुद हदीस है ना। आप तो हदीस को मानते ही नहीं, तो इस हदीस को क्यों मान लिया? सबसे पहली तो बात ये है, आप तो हदीस। उनके 3 दलाइल। अब आइए यहाँ से मैं एतराजात का उनका सिलसिला शुरू करता हूँ कि जो वो यहाँ से एतराजात करते हैं हमारे अकीदे पर और हम पर हुज्जत कायम करने के लिए वो ये दलीलें देते हैं। उसमें आइए पहली दलील, और उनका ये एतराज या दलील नंबर 4 हो जाएंगी, 3 हो चुकी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अम्मा ला तग़बू अन्नी गैरिल कुरान।
اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث شریف ہے، معاف کیجیے گا، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ پہلا ان کا اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کو ذرا غور سے سنیں، یہ بہت بڑا اعتراض ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اما لا تغبو عنی غیر القرآن، قرآن کے سوا میری کوئی بات کو نہ بیان کرو یا نہ لکھو، کسی بات کو مت لکھو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب خود کہا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میری کوئی بات کو نہ لکھو، لکھنا ہے تو قرآن لکھو، بیان کرنا ہے تو قرآن بیان کرو، تو نبی نے خود اپنی حدیث بیان کرنے سے منع فرما دیا، تو پھر تم حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ اس کے میرے پاس 4 جوابات ہیں۔ نمبر 1، پہلا جواب، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، تو یہ جو نبی فرما رہے ہیں یہ حدیث ہے کہ قرآن ہے؟ جی یہ خود حدیث ہے نا، آپ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، تو اس حدیث کو کیوں مان لیا؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، آپ تو حدیث ہی کو نہیں مانتے نا، تو یہ حدیث ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کیا؟ اے محبوب آپ مسلمانوں کو فرمائیے صرف قرآن لکھو، میری حدیث نہ لکھا کرو۔ قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا، یہ تو نبی فرما رہے۔ تو نبی نے کہا کہ تم صرف قرآن لکھو، میری بات نہ لکھو، تم صرف قرآن بیان کرو، میری حدیث بیان نہ کرو۔ یہ 2 ترجمے کر دیے میں نے۔ تو یہ خود حدیث ہے، اور جب آپ حدیث کے منکر ہیں تو چاہیے کہ آپ کو دلیل میں حدیث پیش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب کیا تھا؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کا بیان ہے کہ جب ابتدائی قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس کے شارحین اس حدیث کے بیان کرتے ہیں، اس کی شرح کرنے والے، کہ نبی پاک نے اس لیے منع کیا ایک اندیشے کے تحت، اور وہ کب منع کیا؟ دیکھیے 2 حدیثیں میں یہاں سناؤں گا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہونے لگا تو کچھ صحابہ کرام رسول اللہ کے کلام کو لکھ لیا کرتے تھے، حضور کی حدیثوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جب نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ میری بات کو لکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مت لکھا کرو، صرف قرآن لکھا کرو۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی میری بات بھی لکھے اور اللہ کا بیان کلام بھی لکھے، تو آگے ایسا نہ ہو کہ قرآن اور میری حدیث خلط ملط ہو جائے۔ یہ اندیشہ تھا آپ کو۔ کیوں؟ ایمان کا ابتدائی دور تھا، لوگ نئے نئے ایمان لائے تھے، ایک تو یہ اندیشہ تھا۔ اس بنا پر آپ نے فرمایا کہ مت لکھو۔ لیکن جب ایمان راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور قرآن کا بہت بڑا حصہ نازل ہو چکا، اور پھر نبی پاک کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میری حدیثوں کو نہ لکھا گیا تو ختم ہو جائیں گی، تو آپ نے پھر لکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے جلیل و قدر صحابی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو میں قرآن کا شان نزول، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس کی تشریح کیا ہے، نبی جو اس بارے میں تشریح بیان کرتے قرآن کی آیت کی، میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا۔ تو فرماتے کہ میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے یا رسول اللہ میں یہ لکھ لیا کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا عبداللہ یہ نہ کیا کرو، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ تو لکھتا ہے میری حدیثیں اور قرآن جو اللہ کا نازل ہوتا ہے مجھ پر، لوگ دونوں کلام کو ایک ہی کلام نہ سمجھیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد میں نے لکھنا پھر بند کر دیا تھا، تو نبی پاک نے پھر مجھے بلایا کہ عبداللہ تیری تفسیر کا کیا حال ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نے تو موقوف کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ اب لکھ لیا کرو تاکہ لوگوں کے پاس میری حدیث کے ذریعے علم آ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آیت کب نازل ہوئی۔ ہاں یہ کرو کہ جب تم اوپر قرآن کی آیت لکھو تو بیچ میں ایک لائن ڈال دیا کرو اور نیچے یہ لکھ دیا کرو اپنا نام کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا۔ تو نبی پاک نے پھر حکم دیا کہ انڈر لائن وہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے حاشیے پہ تفسیر لکھی جاتی ہے اور قرآن الگ طرف لکھا جاتا ہے، چنانچہ نبی نے لکھنے کا بھی حکم دیا۔ تو یہ حدیث پہلے کی ہے، بعد میں نبی نے خود اس حدیث کو، اس قول کو منسوخ فرما دیا۔ تو قول منسوخ سے دلیل پکڑنا یہ خود جہالت ہے۔ اب آئیے تیسرا جواب کیا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں یادداشت، یاد کرنا، کسی بات کو یاد رکھنا، یہ اس زمانے میں فقر کی بات کہلاتی ہے۔ لوگوں کو عرب کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اہل عرب اتنے یادداشت کے مضبوط اور پکے ہوتے تھے کہ انسان تو جانے دیجئے، ان کو اپنے گھوڑوں کی 10 پشتوں کے یاد ہوتے تھے، اس کا باپ یہ گھوڑوں کے نام رکھتے تھے، وہ پہلے گدھوں کے نام رکھتے، کچھروں کے نام رکھتے، جانوروں کے نام رکھتے۔
اور پھر ان جانوروں کے بچے ہوتے ان کے نام رکھتے اور انہیں پتا ہوتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا باپ یہ تھا، اس کا باپ وہ تھا، اس کا باپ وہ تھا. گھوڑوں کے ساتھ ساتھ 10 نسلیں تک ان کو یاد ہوتی تھی، ہزاروں شیر یاد ہوتے تھے. لوگوں کے نسب ان کو کئی پیڑھیوں تک یاد ہوتے تھے، بچے بچوں کو. یہ عرب کا یادداشت کا معاملہ تھا. اسی بنا پر وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے. عربی کے معنی ہوتے زبان والی، لینگویج والی، جن کو زبان پر عبور ہو. اور پوری دنیا کو کیا بولتے تھے وہ عرب کے علاوہ؟ عجمی. عجمی کے معنی ہوتے گونگے. یہ گونگے لوگ ہیں، ان کو زبان نہیں ہے، نہ ان کی یادداشت ہے، نہ ان کے پاس علم ہے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس علم ہے، ہم عربی ہے. اس بات پہ فخر کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ بہترین خصلت ہے یاد کرنا. تو نبی پاک کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھنے سے یاد کرنے کا دستور ختم ہو جائے. تو آپ نے فرمایا نہ لکھا کرو. مگر جب آپ کو اندیشہ ہوا کہ بہت ساری باتیں یاد ہوں گی اور بہت سی بھول جائیں گے تو آپ نے فرمایا لکھ بھی لیا کرو. تو ایک جو ہے تیسرا سبب یہ بھی تھا. اور چوتھا سبب کیا ہے؟ چوتھی دلیل اس کی اس بات میں قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم کوئی لین دین کرو، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی لین دین کرو، آپس میں کوئی معاہدہ ہو تمہارے مال کو لے کر، سودا ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کو لکھ لیا کرو. کیا فرما رہا ہے؟ لکھ لیا کرو. چاہیے کہ تم میں ایک لکھنے والا ہو جو تمہارے معاہدے کو لکھ لے. یہ خود قرآن کے اندر سورہ بقرہ میں ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مال کا جب سودا ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، تو قرآن خود کہہ رہا ہے لکھ لو. کیوں لکھ لو؟ تاکہ کسی کے مال کا بربادی نہ ہو، ضائع نہ ہو، کوئی دھوکہ دھڑی کا معاملہ نہ ہو. تو آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ مال برباد نہ ہو، اس کا حکم قرآن خود دے رہا ہے لکھ لو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا تعلق ایمان سے ہے اس کے لکھنے کا حکم نہ ہوا. یہاں تو نہ لکھا جائے، نہ بیان کیا جائے، نہ پہنچایا جائے تو ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہے. تو یہاں تو تحفظ ایمان ہے، وہاں اگر تحفظ مال ہے. تو قرآن نے خود جب دنیا کے معاملوں میں لکھنے کا حکم دیا تو دین کے معاملے میں تو لکھنا افضل و اولا ہوگا، بہتر ہوگا، بلکہ باعث ثواب ہوگا. چنانچہ یہ ان کی دلیل جو ہے کہ صاحب حدیث میں اللہ کے نبی کا ہے. تو یہ 4 جوابات میں نے آپ کو بیان فرمائے. آئیے ان کا 5واں اعتراض سنتے ہیں. اور 5واں اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اختلافات پائے جاتے ہیں تو ہم حدیث کو کیوں مانیں. یہ ان کی یہ بھی ایک دلیل ہے. مطلب کہتے ہیں کچھ حدیث میں کہ رسول اللہ رفع دین کرتے تھے، کچھ حدیث میں کہ رسول اللہ رفع دین نہیں کرتے تھے، کچھ حدیث میں کہ جہاد افضل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارے تمام کاموں میں سب سے بہتر اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کئی فرمایا لوگوں سب سے بہتر نماز ہے. کئی فرمایا لوگوں ترک دنیا بہتر ہے، دنیا کو ترک کر دو، چھوڑ دو. کئی فرمایا ترک دنیا نہ کرو، دنیا نہ چھوڑو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلافات نبی کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیثوں میں اختلاف ہے تو لکھنے والوں نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ایک بات کہتے تھے پھر دوسری بات کہتے تھے. اس بنا پر اہل قرآن فرقہ کہتا ہے کہ ہمیں اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں اختلافات ہے، تضاد ہے، اور تضاد والی چیز کو اب دین نہیں بنائیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے. تو اس کے جواب میں 2 باتیں عرض کروں کہ اول سے تضاد نہیں ہے، سمجھ کا پھیر ہے. جتنی حدیثیں آئی ہے جہاں پر یہ بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے کہ تضاد نہیں ہے، بلکہ نبی پاک ایک عمل فرماتے تھے، اس کے بعد اس عمل کو ترک فرما کے دوسرا عمل کرتے تھے، اور یہ نبی اپنی منشا سے نہیں کرتے تھے. اس کی دلیل خود قرآن عظیم میں ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہمارا محبوب کوئی کام، کوئی گفتگو اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اس پر ہم وحی نازل نہ کرتے. ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا. تو اب اگر یہ دلیل ہے آپ کی کہ رفع دین آپ نے نبی نے کبھی پہلے کیا پھر نہیں کیا، پہلے کہا جہاد افضل ہے پھر کہا نماز افضل ہے، تو یہ تضاد نہیں ہے، اس کے سمجھنے کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی پہلے رفع دین فرماتے تھے پھر ترک کر دیا، چھوڑ دیا. تو اگر یہ بھی چھوڑا تو یہ اللہ کی حکم سے چھوڑا آپ نے. اللہ کے نبی نے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قبر پہ مت جایا کرو، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کی زیارت سے. یہ پہلی حدیث ہے. مگر دوسری حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی پھر ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں منع کیا کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. دوسرا عمل. تو پہلے کیوں منع کیا، بعد میں کیوں اجازت دی؟ اس میں حکمت تھی، اس میں اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. پہلے اس لیے منع کیا کہ نئے نئے ایمان لائے تھے، اندیشہ تھا کہ بتوں کے پوجنے کے عادی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر کی بھی پوجا شروع کر دیں.
مگر جب آپ نے دیکھا کہ میرے صحابہ میں ایمان مضبوط ہو گیا، اب شرک کی طرف نہیں لوٹیں گے، شرک کی طرف نہیں جائیں گے، مرنے والوں کو یہ معبود نہیں سمجھیں گے، مرنے والوں کو یہ سجدہ کے قابل نہیں سمجھیں گے، تو اب حکم فرمایا کہ اب زیارت کر لیا کریں۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہی دلیل ہے تو بظاہر تو پھر قرآن میں بھی تضاد نظر آتا ہے، اس کو آپ کیسے دور کرو گے؟ دیکھیے میں قرآن کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کن فیکون، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کسی چیز کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، پیدا ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ مگر دوسری جگہ قرآن زمین و آسمان کی تخلیق کا جب ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فی ستۃ ایام، اور ہم نے 7 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہاں فرما رہا ہے کہ ہم تو کہتے ہو جا، اور یہاں کہہ رہا 7 دن لگ گئے، تو یہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ اس اختلاف کو کیسے دور کریں گے؟ یہ قرآن میں پھر تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں بھی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں بھی تعارض نہیں ہے، قرآن میں بھی تضاد نہیں ہے، بلکہ کن فیکون اس کی شان ہے۔ 7 دن میں زمین پیدا کرنا، 7 دن میں آسمان پیدا کرنا اس کی حکمت ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال دے دوں، بھائی ہم کچھ اختیار رکھتے ہیں، ایک کام ہے کہ آپ چاہیں تو 7 دن میں دھیرے دھیرے کریں، اور ایک کام ہے کہ 1 سیکنڈ میں کر دیں، آپ کی مرضی پر۔ تو یہ ہمارے اختیار کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہم سے بڑا صاحب اختیار ہے، اختیاروں کو پیدا کرنے والا ہے، خالق اختیار ہے وہ، ہمارے اختیار بھی اسی کے پیدا کردہ ہے۔ تو اب اللہ کی مرضی ہے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ چاہتا تو زمین و آسمان کو 7 دن نہیں کن فیکون سے ہی پیدا فرما دیتا، مگر یہاں بندوں کو تعلیم دی کہ دیکھو ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، تو کن فیکون کی شان ہونے کے باوجود 7 دن میں زمین آسمان پیدا کرنا یہ بھی میری حکمت سے خالی نہیں۔ اب اس کی حکمت وہی جانے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ ہے کہ کافروں پہ نرمی کرو، مگر دوسری جگہ آیا سختی کرو۔ تب کیا اختلاف ہے یہاں؟ کہیں آیا کہ کافروں پہ نرمی کا برتاؤ کرو، کہیں آتا ہے کہ ذمہ جو تمہارے کافر ہے ان کو اسلام نرمی سے پیش کرو، اور کہیں آتا ان پہ سختی کرو۔ جیسے سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد فی الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جنگ فرمائیے کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کیجیے، واغلظ علیہم، سختی کیجیے، مگر کہیں فرمایا کہ ان سے نرمی کا برتاؤ کیجیے، اے محبوب نرمی سے دین پیش کیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ تضاد ہے؟ تضاد نہیں ہے، بلکہ مقام الگ الگ ہے۔ بعض کافر وہ ہوتے ہیں کہ جن پر نرمی ہی کارگر ہے، اور بعض وہ ہے جو کبھی آنے والے نہیں، ان پر سختی ہی کی جاتی ہے۔ دونوں کی الگ الگ حکمتیں، تو قرآن میں بھی تضاد نہیں ہے بلکہ یہ حکمتیں ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ حدیث میں تضاد ہے یہ سراسر جھوٹ گڑنا ہے۔ حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں خود آیتیں پہلے ایک آئی پھر منسوخ ہو گئی۔ اس کی میں چند مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن میں پہلے آیت آئی مکی آیت میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے تبلیغ مت کرو، آپ مت سمجھاؤ ان کو، چھوڑ دو ان کے حال پر۔ اور اسی مکی آیت میں یہ بھی آیت آتی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، محبوب جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ نہیں لائیں گے ایمان، آپ کتنا بھی سمجھائیں گے تب بھی نہیں لائیں گے۔ تو یہاں بھی منع کیا گیا کہ سمجھانے میں فائدہ نہیں ہے ان کا۔ یہاں بھی فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، کہہ دو ان کو سمجھاؤ مت، یہاں تبلیغ سے روک دیا گیا۔ مگر مدینے میں پھر دوسری آیت آتی ہے اور یہ پہلی آیت کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین مخلوق، بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو، جو نیکیوں کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وہاں تو کہا گیا کہہ دو تمہارا دین تمہارے ساتھ، مگر یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ خصلت جو بیان کی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور کس بنا پر ہو؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو آپ یہاں کہیں گے کہ قرآن میں تضاد ہے؟ نہیں، موقع اور محل بدلا تو حکم بدل جاتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال لے لوں، آپ اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے وطنوں میں ہیں تو حکم ہے کہ پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، مگر وہی آپ مکے میں چلا جائے اور زمزم ہاتھ میں آ جائے تو اب اس میں تضاد نہیں ہے۔ کوئی بیوقوف آ کے کہے ارے یار یہ تو اسلام میں تضاد ہے، پانی تو پانی ہوتا ہے، کہیں گے بھائی اس پانی کا احترام ہے، اس پانی کا وہ احترام نہیں ہے، وہ احتراماً کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے۔ یہ پانی عام پانی ہے، یہ روزمرہ کا پانی ہے،
وہ ایک مقدس پانی ہے تو حکم بدل جاتے ہیں. تو اس کی مثالیں بے شمار دی جاتی ہیں. میں آخری ایک مثال دے دیتا ہوں جو فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے. قرآن میں ایک ہی جگہ پر 2 آیتیں آتی ہیں. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے سوال کیا کرتے تھے، جس کی بنا پر اللہ کے نبی بعض اوقات پریشان ہو جاتے، اتنے سوالات پوچھتے صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جب پریشانی کو دیکھا اور ملاحظہ فرمایا تو اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہمارے نبی سے کچھ پوچھنا چاہو تو پہلے نبی کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کرو، کچھ دو، پہلے تحفہ دو، اس کے بعد پوچھو. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اٹھے سٹے آئے سوال ہی پوچھ رہے ہیں. تب تحفے کی بات، تحفہ ہوگا تو پوچھیں گے، دیں گے تو پوچھیں گے، تو اس سے پوچھنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو جائیں گی. یہ حکمت تھی اللہ کی. اور یہ آیت نازل کہاں ہوتی ہے؟ جمعے کے دن اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے صحابی سوچ کر آئے کہ آج نبی سے ہم یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، اور اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی. اب جیسی تحفے کی بات آئی، نظر کی بات آئی، تو اتفاق کی بات کہ بڑے امیر کبیر صحابہ بیٹھے ہوئے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت، کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو روپیے ساتھ میں نہیں لائے ہو. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا مسجد میں جیسے ہمارے یہاں تھیلیاں گھومتی ہے، پوٹلیاں گھومتی ہے، تو اس زمانے میں جمعے میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام ملال میں رہ گئے کہ ہم تو کچھ لائے نہیں. اور وہ ایک صحابی جو ہمیشہ مسلسل فاقوں میں رہا کرتے تھے، مفلس تھے، اتفاق سے ان کے پاس کچھ درہم تھے، اور وہ تھے حضرت علی. کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے وہی آیت تلاوت کی. فرمایا علی ابھی سنا نہیں اب جو مجھ پہ آیت نازل ہوئی؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تحفہ اور نظر ہے. سکے نبی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے، کہا یہ تحفہ قبول کیجیے. آپ نے سوال پوچھے، 3 یا 4 سوال پوچھے، اللہ کے نبی نے جواب دیا، حضرت علی بیٹھ گئے. دوسری آیت فوراً آتی اسی وقت، ابھی کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے، کچھ منٹ بھی نہیں گزرے. علی کا سوال ختم ہوا، نبی کا جواب ختم ہوا، ویسے ہی آیت کا نزول ہوتا ہے. محبوب اللہ نے جانا کہ تم میں بعض وہ ہوں گے جو نبی سے پوچھنے کے خواہش مند ہوں گے مگر غربت کے سبب پوچھ نہ سکیں گے. اللہ نے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ لیا، اس نے پہلے حکم کو منسوخ کیا. اب ہمارے نبی سے بغیر نظر کے پوچھ لو، فوراً آ گیا. اس میں اب حکمت کیا تھی؟ 2 حکمتیں تھی. ایک تو فضیلت علی بتا دی گئی. علی کھڑے ہوئے، نعرے تکبیر خوشی میں بلند کرتے، کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ، روئے زمین پر اس آیت پر عمل کرنے والا پہلا اور آخری میں ہوں. نہ اس پر پہلے کسی نے عمل کیا، نہ اس پر کوئی بعد میں عمل کر سکے. یہ حضرت علی کی فضیلت ہو گئی. یہاں اور دوسری حکمت کیا تھی؟ معاملہ نبی کو کچھ دینا دلانا نہیں تھا. نبی محتاج تھوڑی ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے. ادب سکھانا تھا، زیادہ مت پوچھا کرو. اس کے لیے حکمت استعمال کی گئی. اب آپ کہیں گے یار قرآن میں تضاد ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے نظر 2 پوچھو، دوسری جگہ کہہ رہا ہے تکلیف ہے معاف کر دیا ہم نے چھوڑ دیا. تو یار اللہ تعالیٰ تضاد کی باتیں بیان کرتا ہے، تو اس کو تضاد نہیں کہتے، اس کو اختلاف نہیں کہتے، اس کو حکمت کہتے ہیں. تو یہ جہالت ہے کہ حدیث میں تضاد ہے. حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. ایک حکم پہلے ہے، نبی نے اس کو حکم کو منسوخ کر دیا. جس طرح قرآن کی آیت قرآن کو منسوخ، آیتوں کو منسوخ کرتی ہے، اسی طرح حدیث رسول پچھلی حدیثوں کو منسوخ کرتی ہے. آئیے ان کا چھٹواں اعتراض سنتے چلیں. چھٹے اعتراض میں یہ لوگ اہل قرآن فرقہ جو اعتراض کرتا ہو، کہتے ہیں کہ حدیث نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی، لہذا وہ قابل اعتبار نہیں. یہ حالانکہ بچکانہ اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کے بہت بعد میں لکھی گئی. جیسے موطا امام مالک حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی، پھر بخاری شریف وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال کے بعد لکھی گئی. مسلم پھر اور اس کے بعد کی کتابیں ہیں، ابن ماجہ وغیرہ اور بعد کی کتابیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں، حدیث کی کتابیں یہ تو نبی کے بعد لکھی گئی، انسانوں نے لکھا تو ہم اس پر کیسے اعتبار کر لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی قرآن بھی تو نبی کے بعد ہی لکھا گیا، تو آپ نے قرآن کو قرآن کیوں مان لیا؟ قرآن نبی کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک جو بھی صحابہ کاتب لکھنے والا، کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے، جو صحابہ لکھنا جانتے تھے، قریب ہوتے، اللہ کے نبی بلاتے، فرماتے یہ آیت نازل ہو لکھ لو، تو وہ چمڑوں پہ لکھ لیا کرتے، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے، کاغذ پہ لکھ لیا کرتے، جو چیز میسر آتی لکھ لیتے. قرآن جمع نہیں ہوا. جمع کب ہوا؟ قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، یاد کر کے پڑھا جاتا تھا. لکھا نہیں گیا، کتابی شکل میں نہیں تھا، کاغذی شکل میں نہیں تھا.
یہ کب ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت آیا، ایک جنگ میں جب صحابہ کرام شریک ہوئے، اس میں کثرت کے ساتھ حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، وہ شہید ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، اور آ کے کہتے امیر المومنین قرآن کے حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حافظ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو قرآن ہی ختم ہو جائے گا۔ تو کہا عمر پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع فرما دیجئے، لکھوا دیجئے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو بدعت ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک مجاز ملے گا، جو بخاری پڑھتے ہیں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ اور بھی کتابوں میں صرف بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، امام بخاری کی کتاب دوسری جلد کے اندر کی آخری حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر یہی کہتے رہے کہ یہ بدعت ہے، میں اس کام کو کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر واپس آ گئے، کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اور حافظ جو ہے جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بار بار حضرت ابوبکر سے گزارش کرتا رہا، کہتا رہا، اور پھر یہ وقت آیا کہ بہت سارے صحابہ میرے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی میرے ساتھ کہتے کہ ابوبکر عمر کی رائے بہتر ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق نے اصرار کے بعد جو ہے حضرت عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے دل کو کھول دیا۔ کھول دیا مطلب اس بات پہ راضی ہو گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے، دوسری کتاب میں، کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر جو عمر کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، اس پر عمل کرو۔ تو اب یہاں پر دو باتیں میں عرض کرتا ہوں، یہ بات تو حقیقت ہے کہ بدعت تھی کیونکہ نبی نے نہیں کیا تھا، اور نبی کہہ رہے کہ جو عمر کہتے ہو کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلائے جو کام نبی نے نہ کیا ہو مگر وہ بہتر ہو تو یہ کرنے کا حکم بھی اللہ کے رسول کی طرف سے، اس میں بھی رسول کی منشا ہے۔ قرآن سے قرآن لکھا گیا، اور لکھ کر جب جمع ہوا ابوبکر سے حضرت عمر فرماتے، بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ بدعت تو ہے، ھذا بدعت، یہ بدعت ہے، مگر کیسی بدعت ہے؟ نعمتوں بدعت، یہ وہ بدعت ہے جو مبارک ہے، بہتر ہے، حسنہ ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بری اور ایک اچھی، تو اس کو بدعت حسنہ میں شمار کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا، پھر عثمان غنی کے زمانے میں جب اسلام بہت پھیل گیا تھا تو اس قرآن کے بہت سارے نسخے جو ہے جمع کیے گئے، تحریر کیا گیا، کاپی کی گئی اس کی، اور اس کی کاپیوں کو پھر دوسرے ملکوں میں پھیلایا گیا۔ تو قرآن نبی کے بہت بعد میں آیا، تو چاہیے کہ آپ قرآن بھی نہ مانیں۔ تو یہ اس کا پھر اس کے بعد آپ اور قرآن کی تاریخ دیکھیں تو قرآن پہ زیر زبر میں گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں، حجاج بن یوسف نے لگائے، یہاں تک کہ جو رکوع ہے قرآن کے اندر، آپ کہتے ہیں نا یہ پہلا رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع ہے، یہ رکوع نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، یہ بہت بعد میں، علماء فرماتے ہیں کہ بہت بعد میں غالباً امام جلال الدین سیوطی کے زمانے میں قرآن میں رکوع لگائے گئے۔ تو یہ اتنی بڑی بات کی بدعت ہے، تو آپ نے یہ ساری بدعتوں کو تو ہضم کر لیا، تو پھر حدیث یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حدیثیں بھی صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے، پھر وہ دوسروں کو بیان بھی کرتے، وہ پھر وہ اپنے بعد والوں کو بیان کرتے، اور دور تابعی کے اندر صحابہ تو لکھتے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس لکھ لیا کرتے تھے، حضرت کیا نام ہے حضرت علی بھی لکھ لیا کرتے تھے، چند صحابہ کے نام آتے جو حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور وہ دوسروں سے بیان کرتے، دوسرے اس کو یاد کر لیتے اور کاپیوں میں لکھ لیتے۔ باضابطہ کتابی شکل میں لکھنے کا دستور پھر امام مالک کے زمانے سے ہوتا ہے، تو باضابطہ کتابی شکل میں امام مالک نے اس کو جمع کیا، تو یہ تو نبی کے دور سے ہی چلتا رہا، یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ اب آئیے 60واں جو ان کا اعتراض ہے، اور یہ آخری اعتراض ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان کا، اور یہ بہت بڑا دور کی انہوں نے کوڑی لائی، اور دور کی کوڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے، پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے، ایک ایک شخص اپنے بعد والے ایک ایک شخص کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتا ہے قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب تک دو گواہ نہ لاؤ اس کی بات نہ مانی جائے، دو گواہ لاؤ تم کسی بات میں، کتنے گواہ؟ دو گواہ۔ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ایک ہی ہوتا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، ایک، دو نہیں ہوتے۔
تو ہم اس کی شہادت، اس کی گواہی کیسے مانیں کہ اس نے واقعی سنا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. یہ پہلا جواب دے رہا ہوں میں. آپ نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لانے والا ایک جبریل ہے، دو نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ پھر جبریل ایک ہے، پھر نبی کو لایا، نبی بھی ایک ہے. نبی نے امت کو بتایا تو وہ بھی ایک ہے. تو چاہیے کہ دو جبریل ہو، دو نبی ہو، تو دو گواہ ہو، تو پھر ہم مانے ہاں یہ قرآن ہے. تو ایک گواہ ہونا یہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا. یہ دو گواہیوں کا ذکر کہاں آتا ہے؟ جہاں مال کا معاملہ ہوتا ہے، وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں دو گواہ کا قرآن نے کہا. مگر جب علم کی بات ہو، امانت کی بات ہو، علم کی جو ہے پہنچانے کی بات ہو، تو وہاں اسلام اور اللہ رسول کے نزدیک ایک گواہ بھی کافی ہے. اب میں اس کی کچھ دلیلیں دے دیتا ہوں. دلیلیں کیا ہیں؟ دیکھیے، پانی کی طہارت کا مسئلہ لے لیجیے آپ، اور یہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلا وضو کی عبادت کے لیے وضو فرض ہے. بغیر وضو کی عبادت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی. اور وضو کے لیے پانی کا طاہر ہونا، صاف ستھرا، غیر نجس ہونا، یہ شرط اول ہے. نجس پانی سے، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. اب ایک صاحب گئے، وہ اہل قرآن فرقے کے ہی تھے. نماز کا وقت ہوا، انہوں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. ایک صاحب نے پانی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ پانی پاک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں صاحب پاک ہے. وضو بنا لیا. تو آپ نے ایک گواہی پہ کیوں وضو بنا لیا؟ دو لانا تھا، جا ایک کو اور لا گواہ پکڑ کے. یہاں کیسے لے لیا آپ نے شہادت؟ تو اس کا مطلب ہر جگہ دو گواہ کا مسئلہ ہے. آپ جنگل میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب وہاں کوئی ایسا شخص مل گیا جو جنگل میں آتا جاتا ہے، اس کا معمول ہے. آپ نے تو اسلام کہتا ہے، مسئلہ کہتا ہے کہ اس سے آپ پوچھے قبلہ کدھر ہے. آپ نے پوچھا قبلہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا قبلہ ادھر ہی ہے. پڑھ لیا، شہادت مانی گئی کہ نہیں گئی؟ چلیے اور ایک بات بتاؤں آپ کو. گوشت لینے جاتے ہیں، پوچھتے حلال ہے کیا؟ دبا کیا ہوا؟ ہاں حلال ہے. کھا جاتے پٹاخ سے. لے بھی لیتے، کھا بھی لیتے. وہاں کیوں نہیں پوچھا دو گواہ لے کر آ تب کھاؤں گا؟ وہاں بھی دو گواہ نہیں چلتے. اور یہاں تک کہ دنیا کی جتنی خبریں ہیں، اب میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں. نیوز چینل سن رہے ہیں آپ، اور خبروں پہ اعتماد ہے، سنانے والا ایک ہی ہے. وہی نیوز کی ریڈ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے نیوز. ہاں آج وہاں ہوا، امریکہ میں بم دھماکہ ہوا. دو گواہ ایک ہی ہے نا. کیسے مان لیا آپ نے؟ تو جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان کے مطلب کی وہاں ایک گواہ کیا، کمزور سے کمزور لنگڑا لوڑا بھی گواہ چل جاتا ہے ان کو. مگر جہاں حدیث کی بات آتی ہے تو قرآن کی آیت لاتے. قرآن نے کہا دو گواہ لاؤ. تو حدیث میں تو ایک راوی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ایک راوی ہوتا ہے. تو ہم کیسے مانیں؟ تو اس کا سب سے بڑا تو جواب ہے کہ پھر آپ کو قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے کہ لانے والا جبریل بھی ایک ہے، اور امت کو بتانے والا نبی بھی ایک ہے. تو چاہیے کہ دو نبی ہو، دو جبریل ہو. تو غرض کے یہ ان کا ہے. اب آئیے میں قرآن سے دلیل دے دوں کہ ایک گواہ کی گواہی قرآن بھی تسلیم کرتا ہے. اور وہ کہاں پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ سورہ یوسف دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ وہ اس کی خواہش کو پورا کر دے. اللہ کے نبی یوسف وہاں سے دوڑتے ہیں اور زلیخا سے دور جا رہے ہیں. زلیخا پیچھے دوڑتی ہے، اور دوڑنے کے بعد یہ ہوا کہ وہ چاہتی کہ یوسف کو کھینچے. دامن پکڑا، حضرت یوسف تیزی سے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، دامن پھٹ گیا، ہاتھ میں آ گیا. تو زلیخا کا جو شوہر تھا، عزیز مصر جس کا نام تھا، مصر کا وہ وزیر اعظم تھا، اس نے منظر کو دیکھ لیا. تو ایک دم وہ زلیخا گھبرا گئی کہ میرے شوہر نے دیکھ لیا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں اور میں پیچھے دوڑ کے پکڑ رہی ہوں، کھینچ رہی ہوں، اور کہتے جا رہی ہوں کہ میری خواہش پوری کرو. اور اللہ حضرت یوسف فرما رہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں برائی سے اور اس گندے کام سے. تو اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ اے میرے شوہر، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، کیا حکم ہے کہ جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا. یعنی اس نے معاملہ پلٹا دیا کہ یوسف معاذ اللہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے تھے. جناب یوسف علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اس گناہ سے بری ہوں، بلکہ زلیخا ہی جو ہے بدکاری چاہتی تھی اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا. وہ زلیخا جھوٹ بولنے لگی اور اس نے بھی قسمیں کھانا شروع کیا. تو عزیز مصر کہتا ہے کہ یوسف میری بیوی جھوٹ نہیں کہہ سکتی، یقیناً تو ہی بدکار ہے معاذ اللہ. تو اللہ نے فرمایا یوسف جو پالنے میں ایک بچہ ہے، زلیخا کے ایک کنیز تھی یا ان کے رشتہ دار کی تھی، تو اس قریبی رشتہ دار کے یہاں ایک بچہ تھا جو اسی گھر میں اسی محل میں پرورش پا رہا تھا اور وہ دودھ پیتا بچہ تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوسف وہ بچہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی دے. اللہ کے نبی کے قرآن میں بیان کیا. تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اس بچے کی طرف بڑھے اور کہا کہ بچے بول کہ معاملہ کیا ہے.
تو بچہ پالنے میں جو دودھ پیتا ہے انگوٹھا چوس رہا تھا، اپنے انگوٹھے کو منہ سے باہر نکالتا ہے، کہتا ہے کہ یوسف سچے ہے، زلیخا جھوٹی ہے. اور اس کو قرآن نے بیان کیا. کیا قرآن کہتا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی. کس نے گواہی دی؟ وہ بچے نے. تو اللہ تعالیٰ خود ایک گواہی کا ذکر فرما رہا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ جب نبی کے حق میں وہ بھی نابالغ بچہ اور ایک بچہ اس کی گواہی چل سکتی ہے، تو پھر وہ محدثین جو تقوی اور طہارت کے دل دادا ہے، تقوی اور طہارت والے ہیں، عاقل و بالغ ہے، دین کے سمجھنے والے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، ان کی گواہی حدیث میں کیوں نہیں چلیں گی؟ بے شک چلیں گی. تو قرآن میں خود ایک گواہی کا ذکر ملتا ہے. لہذا اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے ایک کی گواہی چلتی ہے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ زلیخا نے یوسف پر کیا تہمت لگائی تھی معلوم ہے آپ کو؟ زنا کی. اور زنا کی تہمت یا زنا سے برات کے لیے جو گواہ چاہیے وہ 4 چاہیے. یہ بھی قرآن میں بیان کیا، مگر یہاں قرآن نے ایک ہی گواہ کی گواہی کو جو ہے ثابت مانا، اور حضرت یوسف کی برات کے اظہار کے لیے اس بچے کو گواہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ گواہ کی بھی جو ہے وہ گواہی چل جاتی ہے. لہذا حدیثوں میں ایک راوی جو دوسرے راوی سے بیان کرتا ہے تو یہ روایتیں معتبر مانی جائیں گی، اس لیے کہ ہر راوی اس میں دیانت دار ہے. اور ہمارے ایک چیز ہے کہ ایک حدیث کا جو پورا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایک راوی بھی اگر ضعیف آ گیا یا تھوڑا سا ڈیفالٹر ہے تو اس کی بھی روایت ہم نہیں مانتے. چنانچہ یہ 7 اعتراضات میں نے ان کے بیان کیے، اور 2-4 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہے، آپ سوال و جواب اپنے دے سکتے ہیں. حدیث کی حفاظت کے لیے صحابہ نے بڑی کوششیں کی ہیں. حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپ صراحتاً انکار کر جائیے. اس کی دلیل میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اپنی کٹیا میں اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں. تبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور باہر سے آواز دی انہوں نے کہ امیر المومنین ہے. ایک بار آواز دی. حضرت عمر نے حالانکہ آواز سن لی تھی، مگر آپ نے خیال کیا کہ پہلے میں عبداللہ سے بات، اپنے بیٹے سے بات مکمل کر لوں، پھر ابو موسیٰ کو گھر میں بلاؤں گا اور گفتگو کروں گا. تو ابو موسیٰ اشعری نے دوسری بار آواز دی کہ امیر المومنین گھر پر ہے. تیسری بار آواز دی اور چلے گئے. ادھر حضرت عمر کی اپنے بیٹے سے گفتگو ختم ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا جاؤ دیکھو باہر ابو موسیٰ انہیں بلا لاؤ. عبداللہ نے کہا ابا حضور وہ تو نظر نہیں آتے. کہا دیکھو قریبی ہوں گے. دیکھا تو جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے گئے. کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں جبکہ آپ امیر المومنین سے ملنے آئے تھے؟ کہا میں نے آواز دی اور آپ کے والد مصروف تھے اس لیے میں جا رہا ہوں. کہا نہیں ابا حضور آپ کو بلا رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے آواز دی اور آپ مصروف تھے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے کہ اے ابو موسیٰ اشعری کیا تم تھوڑی دیر بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ اتنی جلد بازی کہ 3 بار آواز دی اور چلے گئے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، ان کے قول پر عمل کیا. کہا نبی کی حدیث؟ کون سی حدیث؟ کہا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ اور اسے پکارو تو 3 بار پکارو اور جواب نہ آئے تو پھر لوٹ آیا کرو. کہ ممکن ہے وہ تم سے ملنا نہ چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ کسی ضروری کام میں مصروف ہو، لہذا تم 3 بار پکارو اور واپس لوٹ جاؤ. تو میں نے اس حدیث پر عمل کیا. حضرت عمر چونک گئے اور فرمایا کہ یہ ایسی حدیث تو میں نے آج تک نہیں سنی. اس حدیث کا اور بھی تمہارے ساتھ کوئی راوی ہے جس نے رسول سے سنا؟ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے خیال تو نہیں ہے. آپ نے ہاتھ پکڑا ابو موسیٰ اشعری کا، کہا میرے ساتھ آؤ. مسجد نبوی میں لے کر آئے اور مسجد نبوی میں لانے کے بعد لوگوں کو آواز دی کہ لوگوں قریب آؤ. جب پکارا آپ نے تو بہت ساری بھیڑ جمع ہو گئی صحابہ کی. ابو موسیٰ اشعری کو ہاتھ پکڑ کے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم ممبر کے قریب آتے ہیں مسجد نبوی کے اور فرماتے لوگوں یہ ابو موسیٰ اشعری ہے، نبی کا صحابی ہے، یہ ایک حدیث بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی سے سنا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو 3 بار آواز دو، اگر وہ جواب نہ دے تو پھر لوٹ آیا کرو. کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے، اس بات کی تصدیق کرے کہ ابو موسیٰ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے؟ تمام صحابہ خاموش، کیونکہ اس میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے یہ بات سنی ہو. اب حضرت عمر نے دیکھا کہ سب خاموش ہے تو آپ کہتے ہیں ابو موسیٰ تو اپنی اس بات کی گواہی میں ایک گواہ پہ لیا، ورنہ میں اس کے وقت تجھے سزا دوں گا. اور میں جھوٹ
बांधने और झूठ कहने की तुझे सजा दूंगा और तुझ पे कोड़े लगाऊंगा। अब हजरत अबू मूसा घबरा गए। देखते रहो, वाकई कोई सहाबी ऐसा नहीं कि जिसने ये हदीस सुनी हो। तो आपने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे कुछ वक्त के लिए मोहलत दीजिए कि मैं ख्याल करूं। मुझे याद आता है कि जिस वक्त नबी ने फरमाया था मेरे साथ एक और रसूलुल्लाह के सहाबी थे, और वो कौन सहाबी थे मुझे इस वक्त अभी याद नहीं है, मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि हाँ तुझे मैं मोहलत देता हूँ। अबू मूसा सोचते रहे। कुछ देर के बाद ख्याल आया कि हाँ मेरे साथ उस वक्त वो शख्स था जिस अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला, और ये उस वक्त मिस्र के गवर्नर थे, फारूक आजम के जमाने मिस्र में रहते थे, गवर्नर थे वहां के। कहते अमीरुल मोमिनीन मुझे याद आ गया मेरे साथ जो शख्स थे जिन्होंने नबी पाक की हदीस सुना वो अम्र इब्न आस है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अम्र इब्न आस के पास जाओ और इस हदीस को तहरीर करो, उनकी मोहर लाओ, और अगर तूने ये काम ना किया तो मैं तुझ पे कोड़े बरसाऊंगा। घोड़े पे बैठे, घर आने के बाद वो असासा लिया, खाने पीने का सामान, सफर के जो मामलात थे वो सब साथ में लिए, जो जरूरत की चीजें थी। घोड़े पे बैठ के मिस्र जाते, और जमाने में मदीने से मिस्र का जो सफर है वो 15 या 14 दिन का सफर, इतना तवील सफर किया अबू मूसा अशरी ने। पहुंचने के बाद हजरत अम्र इब्न आस के घर पे तशरीफ ले गए। दरवाजा खटखटाया, अम्र इब्न आस ने दरवाजा खोला, देखा सामने अबू मूसा अशरी खड़े हुए हैं। सलाम किया, गले से लगा लिया, कहा मेरे भाई मरहबा, मदीने से क्या पैगाम लाए हो? कहा कोई पैगाम नहीं। कहा अंदर तो आइए। तो हजरत अबू मूसा कहते कि मैं अंदर भी नहीं आ सकता, सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें वो दिन याद है कि अल्लाह के नबी के साथ मैं था और तुम थे, और अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे थे कि जब तुम किसी के घर जाओ तो 3 दफा उसे पुकारो, और अगर वो तीनों बार में कोई जवाब न दे तो फिर लौट आया करो। मुमकिन है कि वो तुमसे मिलना ना चाहता हो, मुमकिन है वो किसी काम में मसरूफ हो। क्या तुम इस बात को तुम्हें याद है? हज़रत अम्र इब्न आस करते हैं कि बाखुदा मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि मैंने नबी से ये सुना और तुम भी मौजूद थे, इसमें क्या बात है? तो कहते हैं कि आप इसको लिख दीजिए। हज़रत अम्र इब्न आस कहते मेरे भाई तुम इतना तवील सफर करके आए हो, गुस्ल कर लो, तुम पहले जो है अपने आप को जो है अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, आराम कर लो। कहा नहीं पहले आप लिख कर दीजिए। चुनांचे हज़रत अम्र इब्न आस अंदर गए, कागज और कलम लाया और ये पूरी हदीस लिखते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, और इसका गवाह अबू मूसा अशरी भी है कि नबी पाक ने ये फरमाया। कहा इस पर मोहर लगाओ। उन्होंने अपना स्टैम्प और सील भी लगा दिया, दस्तखत भी कर दिए। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला ने तहरीर ली, और उसके बाद कहते हैं कि आमिर इब्न आस मेरे भाई अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे, अस्सलाम वालेकुम, जाने लगे। हजरत आमिर इब्न आस कहा कि ये अजीब बेरुखी है, कितना तवील सफर किया, न मेरे घर का पानी पिया, न आराम किया, न खाना खाया, आखिर ये क्या बात है? कहते मेरे भाई सुनो, कसम खुदा की मैंने ये पूरा सफर सिर्फ तलबे इल्म की गरज से किया। अगर मैंने तुम्हारे घर में एक दाना भी पिया तो इसमें दुनिया शामिल हो जाएंगे और मैं इस सवाब से महरूम कर दिया जाऊंगा। सिर्फ तलबे दीन के लिए, मैं सिर्फ इस हदीस की तहकीक के लिए आया हूं। मैं तुम्हारे यहाँ की दावत और पानी पीने के लिए नहीं आया हूँ, खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसमें कोई दूसरी चीज शामिल नहीं करना चाहता। आप अंदाज लगाइए साहबा इकराम का मोहब्बत थे हदीस। अब उसके बाद वो फिर 15 या 14 दिन का सफर करके मदीने आते हैं। फारूक आजम के पास पहुंचे, कहा हुजूर मैं तहरीर लाया हूँ। कहा वो तहरीर सबके सामने पढ़कर सुनाओ। फिर मस्जिद नबी में मुअज्जिन के जरिए ऐलान करवाया गया, लोगों मस्जिद में जमा हो जाओ। फिर लोग भीड़ जमा हो जाती है। अल्लाह के जो हजरत अबू मूसा अशरी खड़े होते हैं और उस तहरीर को पढ़कर सुनाते हैं। अम्र इब्न आस ने जो लिख के दी, और कहा लोगों ये इस पे मोहर भी है और दस्तखत भी है। उन्होंने इस हदीस की तस्दीक की है। फारूक आजम ने जब सुना तो हजरत अबू मूसा अशरी की पेशानी को बोसा दिया। अब बोसा देके आंखों में आंसू आते, कहते अबू मूसा अल्लाह ताला वो बुरा दिन ना लाए कि मैं तुम्हारी पीठ पर कोड़े बरसाऊं। बाखुदा अगर तुम अम्र इब्न आस की तहरीर ना भी लाते तो मैं तुम्हारी ताजीम और तौकीर करता, मगर मैंने कोड़े मारने की बात और तुम्हारा सफर सिर्फ इसलिए करवाया ताकि लोग हदीस बयान करने में बेबाक ना हो जाए, उनको ये वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह के नबी की हदीस की अहमियत क्या होती है, ताकि वो अल्लाह के नबी पे झूठ ना कर सके। ताकि जब लोग देखें कि अबू मूसा अशरी जैसे शख्स से तहकीक करवाई जा रही है और तहकीक कराने के बाद साथ साथ ये धमकी दी जा रही है कि अगर इस हदीस की तस्दीक ना की तो कोड़े बरसाए जाएंगे। ये मैं लोगों के ज़हन फिक्र में एहसास पैदा कर देना चाहता था। अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा खैर दे। तो आप अंदाजा यहाँ लगाइए कि सहाबा इकराम एक एक हदीस में कितने एहतियात फरमाया करते थे, और एक हदीस भी झूठी ना कर दी जाए इसके लिए कितने वो मतलब मसालतों से काम लिया करते थे। यही वजह है
کہ بہت سارے صحابہ کرام کے بیان کرنے میں غلطی نہ ہو جائے، وہ نبی کی حدیث کو لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سب سے افضل صحابیوں میں آپ کا شمار ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ایک دن عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور، آپ نے رسول اللہ کے ساتھ اتنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا، آپ غار ہیرا میں رہے اور آپ مختلف مقامات پہ نبی کے ساتھ ساتھ رہے، ہر لمحہ آپ نبی کے ساتھ رہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ نبی کی حدیثیں بیان نہیں کرتے، بہت کم حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، باخدا نبی سے جتنی باتیں میں نے سنی ہیں کسی صحابی نے نہیں سنی۔ کہا پھر آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہا صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو لفظوں میں حدیث بیان کی، میں اسے بھی گوارا نہیں کرتا کہ وہ حدیث بیان کرنے میں لفظوں میں بھی میرے سے فیل ہو جائے، اگرچہ اس بات کا مفہوم وہی ہو، مفہوم تو وہی ہو لیکن بات لفظوں میں ہیر پھیر ہو جائے، میں اسے بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ اگر نبی نے یہ کہا، یہ مثال دے رہا ہوں کہ نبی نے کہا لوگوں آہستہ آہستہ چلو، ابو بکر اگر اس کو یوں کہے لوگوں دھیرے دھیرے چلا کرو، تو یہ بھی لفظوں کا پھیر، یہ بھی تحریف مانتے تھے صحابہ کرام۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تعجب کریں گے کہ علماء نے حدیث کے ضبط میں اتنی احتیاطیں کی کہ جو حدیث جن الفاظوں میں بخاری میں مل جاتی ہے وہی الفاظوں کے ساتھ ہمیں مسلم ترمذی میں نظر آتی ہے، وہی الفاظوں کے ساتھ ہمیں دوسری کتابوں میں نظر آتی ہے، اور جہاں تھوڑے سے الفاظ اگر راوی کو شک ہوتا ہے، لفظوں میں بھول چوک ہوتی ہے، تو راوی حدیث بیان کرتے کرتے خود کہتا ہے کہ مجھے شک ہو گیا، اللہ کے نبی نے شاید یوں کہا یا شاید یوں کہا، خود ہی واضح کر دیتا ہے تاکہ یہ عیب مجھ پر الزام آئے کہ میرے بھول چوک ہوئی، یہ نہیں کہ نبی نے کہا کچھ اور اس کا الفاظ کچھ بدل جائے۔ تو آپ انداز لگائیں کہ کتنی احتیاطوں کے ساتھ یہ حدیثوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اہل قرآن کا فرقہ ایک کہتا ہے کہ بھئی حدیث گڑی بھی تو بہت گئی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ ہوا ہے، بے شک ہوا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تاریخ میں ہے اسی مثالیں کہ لوگوں نے حدیثیں جھوٹی بھی گڑی، کس وجہ سے؟ تاکہ وہ عالم کہلائے، محدث کہلائے۔ اس تعلق سے واقعات بھی، حضرت امام یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر وقت کے امام ہیں، امام بخاری کے استادوں میں ہیں۔ حضرت امام بخاری یحییٰ ابن معین سے ملنے کے لیے گئے، اور ایک بات اور بتا دوں، بات یاد آ گئی، یحییٰ ابن معین حنفی تھے، کٹر حنفی تھے، ٹن ٹناٹن حنفی تھے۔ اب وہ تقلید کا جب موضوع آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا بخاری کے کتنے راوی حنفی ہے، وہ پھر تب بتاؤں گا میں۔ تو یہ سارے محدث مقلد ہوا کرتے تھے، کوئی اہل حدیث جو ہے محدث نہیں ہوا ہے آج تک، غیر مقلد کوئی اہل حدیث نہیں ہوا۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا یحییٰ ابن معین استاد امام بخاری کے، امام بخاری ان سے حدیث لینے کے لیے پہنچے، ملنے پہنچے، ان سے چند حدیثیں آپ نے حاصل کی۔ یحییٰ ابن معین کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے تو چبوترا بنا ہوا تھا، چبوترے میں ایک صاحب کھڑے ہوئے حدیث بیان کر رہے تھے، اور زمانے کا دستور تھا کہ جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ ان کو نذرانے دیا کرتے تھے، جیسے آج بھی ہمارے مولاناؤں کو تقریر کے بعد نذرانے دیتے ہیں نا، آپ نے بیان کیا ہے اس زمانے میں، تو وہ بھی تم، لیکن اب تو ایسا کہ چھپ کے لفافے دے دیتے ہیں اپن لوگ، لیکن اس زمانے میں لفافے نہیں چلتے تھے، وہ باقاعدہ ہاتھ میں لے جا کے دیتے تھے۔ تو پیسوں کی لالچ میں کچھ ایسے بھی نابکار کھڑے ہو گئے کہ جو طلب مال کے لیے حدیثیں گڑ گڑ کے سناتے تھے۔ وہ شخص تھا، اس نے کہا کہ لوگوں میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی کی جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں اسے یحییٰ ابن معین سے سنا، ان یحییٰ ابن معین، ان اسماعیل محمد بن بخاری، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، میں نے ان سے سنا ان سے سنا۔ اس میں وہ بار بار یحییٰ ابن معین کا نام لیتا اور حضرت امام اسماعیل کا نام لیتا ہے، اور امام بخاری کا نام اسماعیل ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں محمد اسماعیل کیا تم نے اس سے کبھی کوئی حدیث بیان کی؟ کہتے حضور قسم خدا کی شخص کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، میں تو سوچ رہا ہوں شاید آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں بیان کر رہا ہے تو آپ نے بیان کی، آپ کا نام لے رہا ہے۔ کہا میں نے بھی شخص کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارا مال جمع ہو گیا، اس نے دو چار ادھر ادھر کی لپاسی سنائی اور معاذ اللہ حدیث بول کے سنائی۔ اب اس کے بعد جب مال جمع کیا تو یحییٰ ابن معین اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ دونوں پہنچے، اس کا کاندھا پکڑا، کہا شخص سن، میں اسماعیل محمد بن بخاری ہوں اور یہ ہے یحییٰ ابن معین، اور تو کہتا ہے کہ یہ حدیث میں نے ان سے سنی، قسم خدا کی ہم نے تیری صورت کبھی نہیں دیکھی، یہ حدیث تو نے کب ہم سے سن لی؟ اس نے دیکھا، پوٹلی باندھا، کہا اب تک تو میں سنتا تھا کہ محمد بن اسماعیل جو ہے وہ سٹیایا ہوا انسان ہے، آج دیکھ بھی لیا، اور یحییٰ ابن معین کے بارے میں تو سنا کہ وہ کھپتی ہے تو وہ بھی دیکھ لیا۔ ایسے 100 یحییٰ ابن معین ہے جن سے میں حدیث روایت کرتا ہوں، اور ایسے 100 محمد بن اسماعیل ہے جن سے میں حدیث روایت کرتا ہوں۔
یہ تمسکر کیا اور مال لے کے چلا گیا. تو ایسے نابکار تھے. مگر ایسے نابکاروں کے ساتھ ہوتا کیا تھا پتا ہے آپ کو؟ جب پتا چل جاتا کہ بہت جھوٹ کرتا ہے پکڑ کے بادشاہ کے پاس لایا جاتا تھا. اس زمانے کے اسلامی بادشاہ, مقدمہ ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آج کے کوئی مولانا ہے لپا سے سنا دیا, مجمع میں کوئی پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں مولانا کہاں سے سنا ہے. اس دور میں ایسا نہیں تھا. جھوٹ گڑا پکڑتے تھے, بادشاہ وقت کے پاس لے جایا جاتا, مقدمہ چلتا, علماء اس سے جرح کرتے, بحث کرتے, اور جب ثابت ہو جاتا کہ اتنے کثرت کے ساتھ حدیثیں گڑی ہے تو سزا دی جاتی تھی, کوڑے برسائے جاتے تھے. چنانچہ اس تعلق سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت ہارون رشید علیہ رحمہ کے زمانے میں ایک کو پکڑ کے لایا گیا. وہ بہت بڑا محدث بولتا تھا اپنے آپ کو. لانے کے بعد اس کو پکڑا, علماء نے اس کو مقدمہ قائم کیا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو حدیثیں گڑھتا ہے. تو اس نے کہا میں کوئی حدیث نہیں گڑھتا, میرے پاس سب صحیح صحیح حدیث ہے. علماء نے فرمایا تو اپنی روایت کردہ حدیثوں میں سے چند حدیثیں سنا. اس نے سنایا فلاں حدیث فلاں حدیث. علماء نے جرح کی, کہا تو کہتا ہے میں نے اس سے سنا ان کا انتقال اتصال فلاں سن میں ہو گیا, تو پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت. تو کہتا ہے انہوں نے ان سے سنا یہ اور ان کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اس طرح علماء نے جرح کی, اور جرح کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس کو ثابت کر دیا کہ جھوٹی حدیثیں گڑھتا ہے. اب اس کے بعد بھاگنے کے لیے اور بچنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. ہارون رشید نے فیصلہ سنایا کہ اسے سزائے موت دے دی جائے. تو زور زور سے ہنسنے لگا. پوچھا کہ ہنس کیوں رہا ہے؟ کہا امیر المومنین آپ چاہ کر بھی مجھے نہیں مار سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے 1,00,000 حدیثیں گڑھی ہے. کتنی گڑھی ہے؟ 1,00,000. اور وہ صحیح حدیثوں میں نے خلط ملط کر دیا ہے, ملا دیا ہے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ 1,00,000 جھوٹی حدیثوں کو میں الگ کروں تو اس کے لیے میری جان بخشیے تاکہ میں بتاؤں میں نے کون کون سی حدیثیں گڑھی ہے. میں بتاتا ہوں, اس کے لیے مجھے چھوڑیے. اب دیکھیے انداز لگائیے ہمارے علماء اور امام کا. ہارون رشید فرماتے اس کو قتل کر دو. کہتا امیر المومنین یہ کیا کر رہے وہ 1,00,000 حدیثیں جھوٹی. کہا خاموش بدبخت, جب تک ہم میں امام مالک زندہ ہے تو 10,00,000 حدیثیں بھی گڑھے گا تو وہ جھوٹی اور سچی حدیثوں کو علیحدہ کر دیں گے. اور یہی ہوا. یہاں یہ ابن معین, وقی ابن جراح, امام مالک اور حضرت امام محمد, یہ ایسے بڑے بڑے امام ہیں, امام احمد ابن حنبل, کہ جنہوں نے فن حدیث پر وہ محنتیں کی کہ حدیثوں میں جتنی جھوٹی روایتیں تھی ان کو ایسے نکال دیا جیسے بال آٹے میں سے بال نکال دیا جاتا. اس طرح صاف ستھرا دین ہم تک آ گیا. اب جو حدیثیں ہم تک آئی وہ زیادہ تر صحیح ہے, اور اس میں اگر کچھ ضعیف اور کمزور رہی بھی گئی تو اماموں نے نشاندہی کر دی کہ حدیث جھوٹی ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اس کا راوی فلاں ہے, اس کا راوی یہاں جھوٹ بولتا ہے. لہذا یہ علم اتنا صاف ستھرا اور آراستہ ہو گیا کہ اب ہمیں یہ جاننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ نبی کی سنت کیا ہے, نبی نے کیا فرمایا ہے, نبی کا چلنا کیسا تھا, نبی کا بولنا کیسا تھا, نبی کا کھانا کیسا تھا, نبی کی نماز کیسی تھی. اسی بنا پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جس کے پاس میری حدیث ہو اور جب تم میں سے کوئی میری حدیث تلاوت کرتا ہے تو گویا وہ اس گھر میں خود موجود ہوں, گویا وہ میری مجلس میں موجود ہے. تو یہ حدیث ہے اللہ کے نبی سے قرب بڑھاتی ہے, محبت بڑھاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حدیثوں کو پڑھنے کی محبت عطا فرمائے, اس سے الفت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آنے والے سنیچر عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے, لہٰذا عرس اعلیٰ حضرت میں سید اعلیٰ حضرت سے بیان ہوگا اور 2 کتابوں کے اجرا ہوں گے آنے والے سنیچر میں انشاءاللہ. ایک ہے فتاوی مصطفیہ, انشاءاللہ سنیچر کو میں اس کتاب کی اہمیت پہ کچھ بات کروں گا, اور دوسری کتاب ہے حیات الانبیاء, امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے جس میں 22 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں. ان کی 22 حدیثوں کا رسالہ ہے چھوٹا سا, جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ انبیاء اکرام زندہ ہے, اور اپنے ماننے والوں کے درود شریف اور ان کے سلام کو سنتے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں, 763 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. یہ ان کی کتاب ہے, وہ انشاءاللہ اردو زبان میں ترجمہ ہو کے آ رہی ہے. رضا اکیڈمی کی جانب سے پہلی بار ہندوستان میں وہ کتاب شائع ہو رہی ہے. چنانچہ اس کتاب کا بھی جڑا سنیچر کے دن ہوں گا, وہ دونوں رسالے